بعض لوگوں کو رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اس میں خاص طور پہ کچھ خاندانوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سارے رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور دیر تک فضول ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں۔ یا تو آپ کو کوئی پازیٹیو کام ہو، کوئی پڑھائی ہو، کوئی اس طرح کا کام ہو، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں، کوئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن بلا وجہ کی گپوں میں یا موبائل فون لے کے بیٹھ جانا اور دیکھتے رہنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اس سے آپ کی نیند کا ٹائم ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نیند آتی ہی نہیں، تو اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کی صحت پہ بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، دوائیاں کھا کے آپ نیند لاتے ہیں، اور اس طرح کے صحت کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی عادات کو کنٹرول کریں، اور اس سے ان کی اپنی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور آنے والی نسلیں بھی اس سے خراب ہوتی ہیں۔ اس سے جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی صحت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ غیر متعین اگر آپ ڈیلی روٹین، یعنی آپ نے اپنے ڈیلی روٹین میں کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا ہوا، کوئی کام کب کر لیا، کوئی کب کر لیا، تو اس وجہ سے بھی آپ کی پوری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسکرین ٹائم کی زیادتی، یعنی ٹی وی، موبائل میں ہر وقت لگے رہنا اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم ماڈرن دنیا کی طرف جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ موبائل کا بھی ٹائم مقرر کرنا چاہیے، ٹی وی کا بھی ٹائم مقرر کرنا چاہیے، اور جو بھی آپ کے الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان سب کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہنا، یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ دن بھر کے اوقات میں ملاقات کا وقت نہیں ملتا، تو رات کو لوگ بیٹھ کے ٹھیک ہے ملاقات ہوگی، بڑے چھوٹوں کی ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھ کے، لیکن اگر وہ کہیں کہ جی رات 12-1 بجے تک بیٹھے رہیں گے، بار بار چائے پئیں گے، کافی پئیں گے، اور ادھر ادھر کی گپیں جس میں زیادہ تر غیبت شامل ہو جاتی ہے، ہم اپنی باتیں کم اور دوسروں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے گناہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جو تھوڑا سا ٹائم ہے کھانا ساتھ کھا لیں، وہی کافی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کی عبادت ہے وہ کر کے آپ سو جائیں، تاکہ آپ کی نیند پوری ہو۔ نیند نہ پورے ہونے کی وجہ سے پھر یہ مسائل اور بڑھیں گے۔ دن بھر کے کاموں سے اگر آپ بہت مصروف بھی رہتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ بہت سارے لوگوں میں سوشل یا ثقافتی ماحول پیدا کرنے کی بڑی عادت ہے، جیسے پاکستان کے اندر اوطاق کا ایک رواج ہے، بیٹھک کا رواج ہے، اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے فضول بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو کوئی نیک کام کریں یا سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں اور اپنا اگلے دن کا کام شروع کریں۔ گھر کے بزرگوں کی جانب سے وقت کی پابندی نہ کرنا، بزرگ چیختے رہتے ہیں لیکن آج کل کے نئی جنریشن جو ہے وہ کہتی ہے ان کو کیا پتہ، یہ تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے سب کا، اور وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اچھے کام کریں، بچے ان کے برائی سے بچے رہیں، لیکن بچے اس وقت سمجھ ان کو آتی ہے جب وہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی اور صحت کی خرابیوں کا احساس نہ ہونا، کیونکہ جب آدمی صحیح ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اچانک بیماری کے گہرے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ شروع سے اپنی ایک روٹین رکھے تاکہ اس کو مسائل نہ ہوں۔ اسی طرح سے اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ رات 10 بجے کے بعد مکمل خاموشی اور آرام کا ماحول ہونے سے آپ کے یہ مسائل کم سے کم رہیں گے، اور آپ کو پھر یہ پرابلم ہی نہیں ہوگا کہ آپ دیر سے سوتے ہیں اور پھر آپ کو نیند کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ بچوں اور بڑوں کے سونے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے تاکہ اس کے بعد ہر آدمی کو احساس ہو کہ میرا یہ ٹائم یہ والا ختم ہو گیا، اب دوسرا سونے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ دن میں فیملی ٹائم مختص کریں اگر ممکن ہو،
تو کھانا ایک ساتھ کھائیں تو وہ بھی کافی ہے، اس سے انسان ایک دوسرے کا حال وال پوچھ لیتا ہے اس عرصے میں بھی۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد واک اور آرام، یعنی جو مناسب ایک ٹائم ہوتا ہے آدھے سے 1 گھنٹہ، اس کے بعد آپ واک کر لیں اور پھر آرام کر لیں۔ سونے سے پہلے موبائل فون کو بند کریں یا اپنے بستر سے دور رکھیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ صحت پر اس کے اثرات سے آگاہی پیدا کریں، یعنی ایک دوسرے بڑے جو ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ موبائل فون صحت کے لیے خطرناک ہے، اس کے برے اثرات سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب انسان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی تو شاید وہ کچھ بہتر طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک میں کچھ میڈیسنس ہیں جو اس سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایک دوا ہے جس کا نام ہے کافیا کروڑا۔ یہ 30 کی پاور میں اگر کسی کو جس آدمی میں اس طرح کے مسائل ہیں جیسے نیند نہیں آ رہی، اسے ذہن میں خیالات کی زیادتی رہتی ہے ہر وقت، اور ہنسی خوشی میں نیند کا ختم ہو جانا، یعنی تھوڑا سا اس نے مذاق کیا تو نیند ہی چلی گئی، رات گہرے تک جاگنے کی عادت بن جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کافیا کروڑا یہ بہت اچھی دوا ہے۔ دن میں ایک بار یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ کھا لینی چاہیے، تو اس سے یہ مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر تک جاگنے کے بعد چڑچڑے ہو جاتے ہیں، صبح تھکن ان کو محسوس ہوتی ہے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ غصے میں رہتے ہیں، تو ان کا نظام ہاضمہ بے وقت کھانے کی وجہ سے ان کا نظام ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے، کیونکہ رات تک جب جاگتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ کھاتے بھی رہتے ہیں، جس سے ان کا نظام ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں نکس وومیکا۔ یہ 30 میں اگر رات کو صرف ایک دفعہ لی جائے تو بھی کافی ہے، اس سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو دماغی تھکن، نیند کے نہ آنے اور دن بھر کی پریشانی اور تناؤ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں دونوں میں اگر یہ مسئلہ ہو تو ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں کالی فوس 6X میں، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دن میں 2 بار لی جائے، صبح اور شام۔ یہ اگر گولیوں کی صورت میں ہے تو اس کی 4 گولیاں چوس لی جائیں صبح اور 4 شام کو، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بڑوں کے لیے 4 گولیاں اور بچوں کے لیے 2 گولیاں کافی ہیں۔ تو اس سے یہ جو ان کا پرابلم ہے، جو نیند کا پرابلم ہے، وقت پہ نہ آنا اور ہماری عادتوں کی وجہ سے جو یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری ان تھوڑی سی باتوں سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور لوگ اپنی روٹین بہتر کرنے میں مددگار ثابت پائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔